السلام علیکم. سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں اور بدرود السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. خالد مقبول صدیقی ایک پریس کانفرنس کی مار ہیں. یہ لاسٹ ولاگ میں نے آپ کو بتایا تھا. اور بغاوت کے حوالے سے بھی مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا تھا کہ جناب بغاوت ہوتی ہے بڑے لوگوں کی، لائک الطاف حسین اور دیگر لوگ انہوں نے مثال دی. اور چونکہ یہ جو ایک پریس کانفرنس کی مار والی جو بات کی انہوں نے، تو اس پر اور باغی اور غدار ہونے پر بڑا برا لگا خالد مقبول صدیقی اور ہم نوا جو پارٹی ہے ان کو. انہوں نے پھر اس کا رپلائی کیا ہے. پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ خالد مقبول صدیقی صاحب نے باقاعدہ ان دو چیزوں کو لے کر کے رپلائی کیا. اچھا، اب نام لے کر تو آج بھی ہمت نہیں ہوئی ان کی کہ وہ ذکر خیر کر سکیں. حیرت انگیز ہے کہ آپ ایک طرف تو مطلب سربراہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کتنے کمزور آدمی ہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جناب اس طرح کی گفتگو نہیں ہونی چاہیے. دیکھیے، جو لوگ کہہ رہے ہیں، جو دیکھتے ہیں، جن کو سیاست ان کی معلوم ہے. مجھے ایک بہت سینئر رہنما ہے ایم کیو ایم کے، اور دانشور آدمی، انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ کافی اور ردیف جو ہے یہ شاعری میں تو ہوتا ہے، نثر میں یہ چیزیں مناسب نہیں لگتی. اور کافی اور ردیف نثر میں ملانے سے کوئی لیڈر نہیں بن جائے گا. بڑی اچھی بات کی انہوں نے. ایک اور شخصیت کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جی فلاں ان کی شخصیت نے کوئی کتاب لکھی ہے. تو کسی نے کہا ان سے کہ جی پڑھی آپ نے؟ تو انہوں نے کہا میں صاحب کتاب کو جانتا ہوں، پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. خیر، چلیں آگے چل کے بات کرتے ہیں اس پہ. تو یہ باتیں بڑی بری لگی تو انہوں نے جواب دیا. انہوں نے جواب یہ دیا، بنس روڈ پر ایک اجلاس ہوا، اور اجلاس میں تعداد کتنی تھی لوگوں کی، کتنے کارکنان آئے تھے، ان کے ورکرز کتنے تھے، یا ٹوٹل تعداد بتاتا ہوں میں آپ کو کتنے تھے. اس نے جب جواب دیا ہے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب نے، تو انہوں نے نہ صرف مصطفیٰ کمال بلکہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی رگڑا لگا دیا. جی ہاں، اسٹیبلشمنٹ کو بھی رگڑا لگا دیا. کس طرح، میں آگے جا کے بتاتا ہوں آپ کو. ہوا یہ کہ جناب جب انہوں نے گفتگو کی اور پھر اس نہج پر پہنچے جس پر اصل بات جو کرنی تھی، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے جی، ہم میں سے کچھ لوگوں کو یہی معلوم نہیں کہ باغی کیا ہوتا ہے اور غدار کیا ہوتا ہے. مصطفیٰ کمال صاحب نے بغاوت والی بات کی تھی، ذہن میں رکھیے، اس کا جواب آ رہا ہے. کیونکہ ہم میں سے کچھ لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں کہ باغی کون ہوتا ہے اور غدار کیا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا جی باغی کا جو ہاتھ ہے وہ اپنے سینے پر ہوتا ہے، اور غدار کی پشت پر کسی اور کا ہاتھ ہوتا ہے. وہ اپنی تنظیم کو، اپنے ضمیر کو بیچ چکا ہوتا ہے، جبکہ باغی اپنا حق نہیں جتلا رہا ہوتا بلکہ حق دلوانے کی بات کر رہا ہوتا ہے. اس کی نگاہیں اور آواز نیچی ہوتی ہے، یعنی غداروں کی. ایسے غداروں سے نپٹا ہے، نپٹیں گے. اور کیسے جواب دیتے ہیں یہ قوم جانتی ہے. پھر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی جانب بات کی. کہا کہ یہ تجربہ کرنے والے مصنوعی قیادت کسی فیکٹری سے نکالتے ہیں اور ایک ہی طرح کا تجربہ کرتے ہیں، ایک ہی طرح کی پروڈکٹ نکالتے ہو. جب وہ فیل ہو جاتے ہیں تو ہمارے متھے مار دیتے ہیں. اس طرح کی مصنوعی قیادت کسی کام کی نہیں. اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ ایک ہی طرح کے تجربات کرتے ہو، ایک ہی طرح کے لوگوں کو پھر مصنوعی طریقے سے قیادت تیار کر کے سامنے لاتے ہو، ان کی سیاسی جماعت بنا دیتے ہو، وہ ناکام ہو جاتے ہیں، ان کو کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے کھڑا نہیں ہو جاتا، اور پھر ان کو ہمارے متھے مار دیتے ہو. تو ایم کیو میں کون سے ایسے لوگ ہیں بھائی جنہوں نے غداری کی ہے یا جنہوں نے بغاوت کی ہے؟ وہ چلے گئے، پھر وہ گئے کیوں؟ یعنی کہ کوئی لے گیا ان کو پارٹی سے نکال کر کے، بغاوت کسی نے کرا دی یا غداری کسی نے کرائی، وہ وہاں جا کے فیل ہو گئے اور واپس ہمارے ہی متھے مار دیا. سمجھ کے بات آپ کو، یہ اب وہ بتانا چاہ رہے ہیں. شاید اس میں عام بتا رہا ہوں میں آپ کو، یہ کہنا چاہ رہا ہے. اور چونکہ مصطفیٰ کمال صاحب کی باتیں ذہن میں رکھی ہوئی اگر آپ نے، تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا خالد مقبول صدیقی صاحب نے کس کو جواب دیا. اچھا، تعداد کیا تھی وہ بتا دیتا ہوں میں آپ کو. اس سے پہلے آج جنرل کا اجلاس ہوا، اور وہاں جو برہان طیب ونیس قائم خانی وغیرہ نے صاحب نے خطاب کیا. اس کے بعد پھر سید مصطفیٰ کمال صاحب آ گئے. مصطفیٰ کمال صاحب نے ظاہر بہت ساری نئی چیزیں تو نہیں کہیں، زیادہ تر وہی چیزیں تھیں، اور خاص طور پر بتایا انہوں نے کہ کس طرح چوتھی مرتبہ ایکسٹینشن کے لیے، اور ہمیں ٹی وی سے پتہ چلا، اور پھر جب ہم پارٹی میں موجود ہیں تو پھر ہمیں
کیوں اعتماد میں نہیں لیا جاتا؟ اور جب کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نے پوچھا گروپ میں فون میسج کر کے بھائی کیا چل رہا ہے ٹی وی پر، یہ کون سی ایکسٹینشن ہے، کیوں چھپ کے کیا جا رہا ہے، تو رضوان بابر صاحب نے کہا کہ ہاں ہم ہینڈل کر رہے ہیں اس معاملے کو. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا بھائی آپ کیوں ہینڈل کر رہے ہیں اس معاملے کو، ہم بھی تو اسی پارٹی میں ہیں، سب کے ساتھ بات کی جانی چاہیے، اور میرا جو پروٹوکول ہے وہ چیئرمین صاحب کنوینئر صاحب کے بعد میرا ہی نمبر ہے، تو مجھے ہی نہیں پتا کہ کر کیا رہے ہیں آپ لوگ، اور خاموشی سے جاتے ہیں. اور کسی اچھا پھر اب یہ ایکسٹینشن، ہاں انکشاف جو کیا وہ بڑا ہے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے فروغ نسیم صاحب کو لیے اور وہاں چلے گئے، اور جس سے سفارش کرائی اس کا پھر میسج آیا الیکشن کمیشن کے اجلاس سے پہلے، یعنی کہ الیکشن کمیشن فیصلہ کر دیتا تو الزام اس پہ آ جاتا. انہوں نے کہا نہیں، اس سے پہلے میسج آ گیا، اور وہ میسج ایک دوسرے کو دکھا رہے تھے، مبارکبادیں دے رہے تھے، مسکرا رہے تھے. اور وہ میسج جو تھا وہ عسکری ذرائع کا نہیں تھا، تو لوگ سمجھیں کہ شاید ان کی سیاسی شخصیت کا تھا، اور وہ سیاسی شخصیت وہ ہے جس سے ہم نے حقوق لینے ہیں. کراچی کا کچرا نہیں اٹھ رہا، کراچی میں پانی نہیں آ رہا، سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں، سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہے. تو ان سے جو رات کو ملے تھے، یاد ہے آپ کو، کہا تھا جی رات کی تاریخ میں، سمجھ رہے ہیں نا کون تھا وہ آدمی. تو کہہ رہے ہیں جی انہی سے جن سے حقوق لینے ہیں، مفہوم بتا رہا ہوں آسان الفاظ میں، جو ہم جہاں تک میری ناقص عقل کام کرتی ہے، اس لیے میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں. باقی اب وہ ظاہر الطاف حسین تو ہے نہیں کہ ٹی وی میں بیٹھ کے ان کے ہم نوا یا ان کے لوگ اگلے دن مختلف تشریحات کریں گے، بھائی نے یہ نہیں کہا، بھائی اس طرح نہیں، اس طرح کر رہے تھے، بھائی نے یہ نہیں کہا، بھائی کا مطلب یہ تھا، اگر مگر چنانچہ. تو ہمیں جو سمجھ میں آیا وہ ہم نے آپ کو بتا دیا کہ جناب لڑائی اسی فائنل مرحلے میں داخل ہو چکی ہے. مصطفیٰ خان صاحب نے کہا جناب، اور آپس میں فون دکھاتے رہے، دوسرے خوش ہوتے رہے. تو وہ کہہ رہے ہیں مجھے کیا اعتراض ہے؟ ان کا اعتراض مجھے یہ ہے کہ ان لوگوں کی مدد سے آپ نے ایکسٹینشن لی ہے جن سے ہمیں خود حقوق لینے ہیں. آپ کو چیئرمین رہنے کا اگر شوق ہے تو مجھے بتائیں، میں رات کے 2 بجے بھی آپ کو چیئرمین بنا دوں گا. مصطفیٰ خان. اب مجھے جملہ وہ یاد آیا جو انہوں نے تنقید کی ہے مصطفیٰ کمال صاحب پر، دیگر لوگوں پر، کہ غدار اور باغی. کہ جناب یہ بھی کسی نے مجھے کہا تھا کہ بڑی اچھا انہوں نے تبصرہ کیا تھا کہ جناب ایک کسی تجربہ کرنے والے مصنوعی قیادت کسی فیکٹری سے نکالتے ہیں، فیل ہو جاتی ہیں، ہمارے متھے مار دیں. یہ مصنوعی قیادت کسی فیکٹری سے نکالتے ہیں تو قبلہ مصنوعی قیادت تو آپ کہاں سے نکلیں، کس فیکٹری سے نکلیں؟ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کس فیکٹری سے نکلیں؟ یہ 23 اگست کو نئی نکون ایم کیو ایم کس فیکٹری سے نکلی؟ بات کریں تو پوری کریں. لوگ تو پھر یہ کہہ رہے ہیں، جب آپ نے بیان دیا تو میں بات کر رہا تھا بہت سارے ساتھیوں سے اور یار دوستوں سے، بیٹھے ہوتے ہوٹل میں، عام لوگ تبصرہ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جناب یہ کیا بات کر دی خالد کوسی صاحب نے. وہ ان سے پوچھا جائے کہ وہ کس فیکٹری کی پیداوار ہیں، پھر ان کو جانے کیا بانی متحدہ کے ہوتے ہوئے خالد مقبول صدیقی صاحب کا اتنا کنٹریبیوشن ہے کہ اب نیکسٹ وہ ان کو بنا دیتے. 15 سال تو امریکہ میں تھے، ان کو تو امریکہ سے آنے نہیں دے رہے تھے وہ. یہ تو شکریہ ادا کریں رؤف صدیقی صاحب کا. پرانے لوگ جانتے ہیں کہ رؤف صدیقی صاحب کی وجہ سے ہی خالد مقبول صدیقی صاحب آ سکے پاکستان. انہوں نے آگے بات کی بڑے صاحب کر لو، خیر اس میں پھر کبھی صحیح. بہت سارے حقائق سب کو پتہ ہوتے ہیں، ہم بھی اسی شہر میں رہتے ہیں میرے دوست. تو یہ خود کس فیکٹری کی ہیں بھائی جان؟ یہ ایم کیو ایم پاکستان، یہ پاکستان پی کب لگا ہے؟ اس سے پہلے تو ہم نے زندگی میں نہیں سنا ایم کیو ایم کے حوالے سے. متحدہ قومی موومنٹ ہوا کرتی تھی، 23 اگست کو پی لگا کے نئی پارٹی بنا دی. اب مانے نہ مانے وہ بات بڑی اچھی کی ایم کیو ایم کے اور بڑے سینئر آدمی اور دانشور. میں سمجھتا ہوں کہ رضا ہارون صاحب ایک جگہ ملاقات ہوئی، انہوں نے بڑی اچھی بات کی. کسی سے بات کر رہے تھے کہ جی وہ آپ آ جائیں ایم کیو ایم. اس نے کہا جس ایم کیو ایم کو ہم نے چھوڑا تھا وہ تو ایم کیو ایم ہے ہی نہیں. دیکھیے پہلی جو ایم کیو ایم تھی 84 میں بنی، انہوں نے کہا جی وہ تو 97 میں اس کا نام تبدیل کر دیا، متحدہ بنا دی. پھر دوسری ایم کیو ایم جس میں ہم شامل تھے متحدہ میں، وہ متحدہ ختم کر دیا آپ نے 22 اگست. 23 اگست کو نئی پارٹی بن گئی، یعنی کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان. تو کہنے بھائی کس پارٹی میں آنے کی آپ بات کر رہے ہیں؟ تو یہ تو ہے. سینئر لوگ آج بھی کچھ ایسے ہیں ایم کیو ایم کے. دیکھیے ایم کیو ایم کی جو پروڈکٹس ہیں یہ حقیقت ہے، صرف الطاف سے نہیں، جو پرانے لوگ ہیں اس میں واقعی ایسی بات ہے کہ وہ
مل جل کے پارٹی چل رہی تھی، اور اس میں بڑے اچھے سے لوگ تھے جو آج موجود ہیں، جو بڑا اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں اگر ان کی خدمات لی جائیں تو. بارہ اچھا جی، ان کے ان کا ایک گروپ جو بالکل خاموش ہو کر بیٹھ گیا تھا، بٹھا دیا گیا تھا، اب وہ ایکٹیو ہوا ہے. اب ان کو غالباً اجازت مل گئی ہے. میں بات کر رہا ہوں ان لوگوں کی. پہلے تو ایک اچھا یہ بھی ایک کہانی چل رہی ہے ان کے میں. ہر آدمی جناب اب اپنے تعلقات بنا رہا ہے اور وہ خود جا کے اجازت اپنے بارے میں لے کر آتا ہے. جیسے حیدرآباد سے صاحب کو اجازت مل گئی تھی، وہ آ گئے تھے اور بات کر کے نکل گئے اپنے مصروف ہیں. اس طرح وسیم آفتاب صاحب، اس طرح وسیم آفتاب صاحب کا گروپ کہہ لیں پورا، وسیم اختر صاحب، دیگر لوگ آج کل یہ بہت ایکٹیو نظر آ رہے ہیں. اور ان کو اجازت لے کے ظاہر ہے خالد محمد صدیقی صاحب، فاروق صاحب، اپنا گروپ مضبوط کرنا ہے میرے بھائی. اجازت بھی دلوائیں گے، ساتھ بھی رکھیں گے، ملیں گے بھی، جلیں گے بھی. حالانکہ پہلے ان کے بارے میں کیا خیالات تھے ڈاکٹر فاروق صاحب کے، خالد محمد صدیقی صاحب کے، ہم سب جانتے ہیں. اب آپ کہیں گے یہ تو مصطفیٰ کمال صاحب کے خیالات تھے. وہ تو بھائی کھل کھل کے بات کر رہے ہیں نا، نام لے کے کرتے ہیں، یا تو پھر یہ بھی بات کریں. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ اس ساری بحث کا اور یہ آپس میں اختلافات کا اور تمام چیزوں کا، وہ ظاہر انٹر پارٹی الیکشن، کیونکہ بظاہر ہی لگ رہا ہے کہ سارا کچھ اب جو ہو رہا ہے وہ انٹر پارٹی الیکشن میں اگر شفاف طریقے سے ہو جائے، کوئی دو نمبری نہ ہو، تو پھر معاملہ کوئی بھی بنا تو معاملہ سلجھ سکتا ہے. اب یہ اور بات ہے کہ اس کی کتنی پاپولیرٹی ہے یا نہیں ہے. اچھا جی، کارکنان کی تعداد اور پھر ایک اور بات، مصطفیٰ کمال صاحب بار بار بات کر رہے ہیں نا، وہ کریکٹر کی بات کر رہے ہیں. جو بھی لیڈرشپ ہو اس کا کریکٹر ہونا بڑا ضروری ہے، اس کا وژنری ہونا بڑا ضروری ہے، اس کو قوم کو آگے لے کر کے چلنا ہے. وہ اس طرح کی کہانیاں نہ کرتا پھرے کہ ایکسٹینشن چاہیے اور انہیں سے ایکسٹینشن کی سفارشیں کروا رہا ہو جن کے خلاف احتجاج کرنا ہے، جن سے حقوق لینے، جن سے یہ کہنا ہے کہ پانی کیوں نہیں آ رہا میرے شہر میں، جن سے یہ کہنا ہے سڑکیں کیوں ٹوٹی پھوٹی، جس کو یہ کہنا ہے کہ ہمیں کوٹے پہ بھی کوٹا کیوں نہیں مل رہا. تو با کردار ہو، وژنری ہو، تو تب جا کے بھیا بات بنے گی. یہ کافی ردیف ملانے والی لیڈرشپ سے مطلب پھر بھائی کو کتاب لکھ لیں، کچھ شاعری کر لیں، نثر نگاری کر لیں، آٹوبایوگرافی اپنی لکھ لیں، یہی ہو سکتا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں صاحب بات ہے، پھر اس میں کیا ہو سکتا ہے. اچھا جی، جنرل کے اجلاس میں کتنے لوگ تھے؟ اور خالد غوثی صاحب نے جو بنس روڈ پر خطاب فرمایا، جہاں ڈاکٹر فاروق صاحب اور سینئر بہت سارے لوگ موجود تھے، تو وہاں باتیں تو بڑی بڑی ہوئیں، کارکنان کی حاضری بہت کم تھی. حاضری بہت کم تھی اور کرسیاں خالی بھی نظر آئیں ہمیں، اور وہ جگہ بھی خیر ایسی تھی. تو اس میں بار کارکنان کی جو تعداد تھی ہونی جو چاہیے تھی وہاں، کیونکہ چیئرمین کہہ لیجیے، کنوینر کہہ لیجیے، وہ بڑی تعداد ہونی چاہیے تھی جو کہ نہیں تھی. جنرل ورک کے اجلاس میں کارکنان کی تعداد بہت تھی، بلکہ تصویر میں دیکھ رہا تھا، میں نے زوم کر کر کے دیکھی، میں نے کہا دیکھوں کہ جناب بیچ میں کرسیاں سے خالی ہیں، تو نہیں تھی. بھائی تعداد تو ہے یہاں پر. مصطفیٰ کمال صاحب کے جنرل کلاس میں تعداد بہت بڑی تعداد تھی. بنس روڈ پہ اتنی تعداد نہیں تھی. اب وہ کیوں نہیں آئے لوگ، یا لوگ ہیں ہی نہیں، یا کسی وجہ سے نہیں آ سکے، یا کیا ہوا کیا نہیں ہوا، یہ ظاہر ہے وہ اس کا ایک الگ پھر سائنس ہے. بہت سارے لوگ کہیں گے کہ چونکہ وہاں انیس قائم خانی نہیں ہے اس لیے وہاں لوگ نہیں ہیں، اس لیے یہاں انیس قائم خانی صاحب تھے اس لیے لوگ آ گئے. یہ بات بھی ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں ہیں، اس کے علاوہ بھی پسند ناپسند ہوتی ہے کارکنان کی. پھر کریکٹر بھی دیکھتے ہیں کارکنان. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بیڈ کریکٹر کے لوگ ہیں، لیکن جو تعداد ہے اور جو لوگوں کی باتیں ہم سنتے ہیں اس کی بات میں کر رہا ہوں. اچھا جی، دعوت حلیم کا سلسلہ اور وسیم آفتاب اور دیگر لوگوں نے ان کی جانب سے بہت سارے لوگ ہیں دعوت حلیم اور اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں جہاں سبھی لوگ شریک ہو رہے ہیں، اور جن کو اجازت مل گئی وہ وہیں نظر آتے ہیں. سب کو اجازت مل گئی، لیکن نہیں ملی اجازت تو وہ ڈاکٹر ارشد الفاظ صاحب کو نہیں ملی. اگلے چند ماہ میں شاید مل جائے. بڑی کوششیں کر رہے ہیں وہ، ان کے لوگ بھی بیچارے سیف یار خان اور دیگر لوگ بھی نظر آئے تقاریب میں. اور یہ وہ سینئر لوگ ہیں، سارے ذہین لوگ ہیں جو جہاں کھڑے ہوں گے اپنا وطن رکھتے ہیں. سارے لوگ وہ لوگ کہیں گے، اور اگر ان کو اجازت مل جاتی ہے تو دیکھتے ہیں پھر وہ اپنی جو تحریک شروع کر رہے ہیں اسی میں ہوں گے، یا پھر وہ MQM میں آ جائیں گے. اچھا، ایک بڑا اہم اعلان آفاق احمد صاحب نے کیا ہے، اس پر اگلا لوگ انشاءاللہ میں کروں گا کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. انہوں نے بھی ایک بہت اہم اعلان کر دیا ہے، اور 25 کو اس سے بڑا اعلان کرنے جا رہے ہیں. اگلا ولاگ انشاءاللہ اس پر ہوگا اور تفصیل سے ہم آپ کو بتائیں گے. باقی جو خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے بہت ساری خبریں ہیں. 14-15 منٹ کا ہو گیا، آپ دیکھتے نہیں ہیں، پھر بولیں گے کہ بڑا لمبا ولاگ کر دیا. ویسے تو میں آج کل ولاگ کر رہا ہوں، لیکن چلیں آپ مختصر ولاگ بھی کیا کریں گے، چھوٹی چھوٹی خبریں بھی آپ کو ساتھ ساتھ دیا کریں گے. لیکن یہ تمام جو میں نے گفتگو کی ہے، آپ مجھے بتائیے کہ اس کا حل کیا ہے. انٹر پارٹی الیکشن ہے، بڑے صاحب کی واپسی ہے، چھوٹے صاحب آپس میں سب متفق ہو جائیں گے، کس کو اجازت ملے گی، کس کو نہیں ملے گی، کس کو مل چکی اجازت
اگلے لوگ انشاءاللہ دوبارہ سے بات کریں گے. بہت خیال رکھیے گا. مجھے اجازت، مولانا.